سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس پاک کلمے سے اللہ رب العزت کا قرب اور مقام ولایت اور دنیا کا رزق حلال لاکھوں کروڑوں میں حاصل کرنے کا ایک خاص عمل آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے پاک کلمات ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، اور ایسے مسنون اذکار جو ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، ان کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اور پھر یہ جو پاک کلمہ ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ آج میں مختصر آپ کو ایک عمل بتانا چاہتا ہوں۔ اس تیسرے کلمے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی زیادہ اس کی برکات ہیں، ایسے ایسے اس کے کمالات ہیں۔ یہ وہ تیسرا کلمہ ہے کہ جو چاروں سلاسل کے اندر، جو تصوف کے چاروں سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ، چاروں تصوف کے سلاسل کے اندر اس تیسرے کلمے کی تسبیحات کروائی جاتی ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ہر فرد کے اوپر اسی تیسرے کلمے کی صبح و شام ایک ایک تسبیح جو ہے وہ سمجھے کہ لازم ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جن کے مجاہدات کے اندر، جن کی ریاضتوں کے اندر اور جن کے شب و روز کے معمولات کے اندر یہ تیسرا کلمہ موجود ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی وہ تسبیح اور وہ حمد و ثنا ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مقام ولایت کو چھپا کے رکھا ہے، اس کے اندر رزق حلال کو چھپا کے رکھا ہے، دنیا اور آخرت کے خزانوں کو اللہ رب العزت نے اس پاک کلمے کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ جو بھی یہ پڑھتا ہے صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھیں پھر بھی اس کی برکات ہیں، لیکن جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی تاثیر تیسرے دن ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے کچھ خاص اعمال ہیں جس کی ہمیں اپنے مشائخ سے اجازتیں بھی ہیں اور اس کی بہت زیادہ ریاضتیں بھی ہیں، اور ہمارے جو عملیات کے سلسلے کے اندر جو ہمارے خاص شاگرد ہوتے ہیں جو آگے عملیات کا کام کرتے ہیں یا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، خیر و برکت کے لیے، حفاظت کے لیے اور روحانیت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم ابتدائی چلوں کے اندر تیسرے کلمے کا ایک چلہ ضرور کرواتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہمارے وہ جو شاگرد ہیں جو عملیات کا کام کرتے ہیں، روحانی جسمانی مریضوں کا علاج کرتے ہیں یا جنات جادو اور بندش کی کاٹ اور توڑ کرتے ہیں، ان کی روحانیت اتنی قوی ہوتی ہے کہ ان کو نہ تو کوئی شعبدے بازی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی ڈرامے بازی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو کالے مرغے، کالے بکرے اور ہنڈیاں چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو مریض کی حاضری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو روحانی جسمانی علاج والے مریض کے اوپر کوئی زیادہ سر کھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی اس کلمے کی برکت سے یہ فائدہ ہے کہ نہ ہی ان کو مریض کی حاضری کر کے اس کو ڈنڈے اور سوٹے مارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل ان کا جو روحانیت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ جتنا اللہ رب العزت کے انسان قرب میں جاتا ہے اور اللہ کی ذات و صفات اوپر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ذکر و اذکار کو اپنا ورد زبان بناتا ہے، اپنے معمولات کے اندر شامل کرتا ہے، اتنا اللہ رب العزت اس کو روحانیت کے اندر مقام اور منازل اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ خود گمراہ نہیں ہوتا، دوسروں کی گمراہی کا سبب نہیں بنتا، خود وہ برائی اور برکاری سے بچتا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے اہم کام یہ ہے، کیونکہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور خاص طور پر یہ جو علاج معالجے کے شعبہ جات ہیں، اس کے اندر شیطانیت عروج پہ ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ غزنی کے تھے، غزنی کے، افغانستان کا علاقہ غزنی ہے، وہ وہاں کے تھے۔ تو لاہور وہ چند دنوں کے لیے ایک مرکز کے اندر تھے، تبلیغ کے حوالے سے تشریف لائے تھے، آج سے کوئی تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو میرا خیال وہ فوت ہو چکے ہیں، میرا رابطہ نہیں ہے کافی سالوں سے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹے یہ جو بات ہے عملیات اور طب کا جو شعبہ ہے، اس میں دو راستے ہیں، یا تو روحانیت کا راستہ ہے اور مقام ولایت ہے، یا پھر شیطانیت کا راستہ ہے، درمیان میں اس کے کچھ نہیں ہے۔ یا تو ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ تک پہنچتا ہے اور مقام ولایت کو حاصل کرتا ہے، روحانیت کا راستہ ہے، اور یا پھر شیطانیت کے عروج پہ پہنچتا ہے اور شیطان کا چیلا اور پیروکار بنتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے شیطانی راستے سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے شاید ان کی دعا کوئی ہمارے حق میں قبول فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شیطان کے راستے سے کچھ بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے راستے پہ رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نفس و شیطان کے پنجوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان سارے معاملات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کے راستے پہ، مقام ولایت کے راستے پہ، علاج معالجے کے راستے پہ رہنے کے لیے تیسرے کلمے کا بہت بڑا
اہم رول ہے۔ یہ آج میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، روحانیت اور عملیات کا یہ راز ہے، مقام ولایت کا یہ راز ہے۔ یہ وہ پاک کلمات ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے، جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے، انبیاء علیہ السلام کی تسبیح ہے، اولیاء کرام کی تسبیح ہے، آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہے، زمین کی مخلوقات کی تسبیح ہے، بحر و بر کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی تسبیح ہے۔ یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ کے وہ نام ہیں، اللہ کے وہ پاک کلمات ہیں کہ ایک بار پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر اپنا انعام نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے اس کلمے کو ایک بار پڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ رب العزت اس پاک کلمے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے انسان کی اپنی زندگی بھی سیدھی رہتی ہے اور دوسروں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور خود بھی گناہوں سے، برائی سے، بدکاری سے، نحوستوں سے، کفر سے، شرک سے، رسومات سے، بدعات سے بچتا ہے اور دوسروں کو بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ تیسرا کلمہ ہے، اور اس کا ایک خاص عمل جس کی میں آج آپ کو اجازت دے کے اس کو آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، جیسے آپ اپنے سارے معمولات کرتے ہیں، عشاء کے بعد آپ کے معمولات ہیں، رات کی تنہائی کا عمل ہے۔ سب سے اہم جو ہم اس کا عمل کرواتے ہیں، جو ہم نے کیے ہیں، وہ ہے تہجد کے وقت کا عمل۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، توفیق نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، تھکاوٹ ہے، کام میں مصروف ہے، تو کم از کم عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرے کلمے کا عمل ہے، اس کو بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حالت نپاکی میں بھی اس تیسرے کلمے کو پڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں جی نپاکی میں درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، نپاکی میں دعا نہیں پڑھنی چاہیے، نپاکی میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی ناپاک ہوتی ہے؟ زبان ہر حال میں مسلمان مومن کی پاک ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر، مسنون دعائیں، تسبیحات، استغفار اور موقع محل کی دعائیں، واش روم میں جانے کی، آنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، کپڑا پہننے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی دعائیں حالت ناپاکی میں بھی کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ناپاک ہو اور اس وقت شیطان کے پنجے میں ہو اور نہ کوئی دعا پڑھے، نہ دروشی پڑھے، نہ استغفار پڑھے، نہ اللہ کا ذکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں حکم کہ آپ نے ایک وقت ذکر کرنا، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور کثرت کا یہ مطلب ہے کہ شرائط کو نرمی کر کے اس کے اوپر سے سخت احکامات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ایسے بچارے ہیں کہ جن کو دین کا اور مسائل کا علم نہیں، وہ پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے میں پہلے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تیسرے کلمے کا وہ عمل ہے کہ جو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پاکی میں کریں گے، وضو کی حالت میں کریں گے، قبلہ روح ہو کے بیٹھ کے کریں گے، استحضار کے ساتھ کریں گے، باوضو پڑھیں گے، اور تہجد کے وقت پڑھیں گے، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں گے، اچھی خوشبو لگا کے پڑھیں گے، تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اور شرائط ہے، نہ اس کے اوپر کوئی رجت ہے، نہ اس کی کوئی بندش ہے، نہ یہ کوئی بہت جلالی عمل ہے، نہ اس کا کوئی ریورس ہے، نہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر ہے کہ جو اللہ نے خود تلقین فرمایا، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے کیا، اہل اللہ نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، جو مومن کا ورد زبان ہونا چاہیے اور جس ذکر سے مومن کو رطب اللسان ہونا چاہیے، یہ وہ عمل اور وہ کلمہ ہے۔ اس کا یہ عمل ہے کہ عشاء کے بعد کریں یا تہجد میں کریں، رات کے حصے میں کریں، تنہائی میں کریں، اور 313 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن کے اندر آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کو ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، نیکی کے راستے پہ چلائیں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے، تمنگری عطا فرمائیں گے، مال و دولت حلال پاک طیب عطا فرمائیں گے۔ حلال رزق انسان کی مجبوری ہے اور ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ رزق حلال کمانا، کھانا، حاصل کرنا، اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنا، اس کے لیے پڑھنا پڑھانا، اوراد و وظائف کرنا، اللہ کی مدد اور نصرت مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا، یہ انسان کے اوپر لازم ہے۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، سب کو اس کی عام اجازت ہے، اس ترتیب کے ساتھ۔ خاص اجازت کے لیے آپ صرف کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیا کریں، میں خاص اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ باقی مزید آپ کو کوئی ایسا سوال اگر ذہن میں ہو تو صرف کمنٹس میں اس کا جواب لے لیا کریں، اور زیادہ فضول قسم کے وہم وسوسوں سے، سوالات سے اپنے آپ کو بچایا کریں، فضول بدگمانیوں سے بچا کریں، نہ کسی مسلمان کے اوپر بدگمانی کیا کریں، نہ اپنے آپ کو وہم اور وسوسوں کا شکار کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔